बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहलो या रिश्तेदार दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। आपसे मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आज जो जजेस जो ट्रांसफ़र हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं, ये क्या मैसेज है, क्या होने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं वो अब कहाँ पहुँचे हैं, और पीटीआई की जो नई लीडरशिप है इसने जो एहतजाज की कॉल दी है वो कितनी इफेक्टिव साबित होगी और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इमरान रियाज खान जो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, और वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गए, उन्हें किसने सपोर्ट किया और अंडरस्टैंडिंग क्या थी, और इमरान रियाज खान साहब की अब क्या तरजीहात हैं, ये 3 चीज़ें आज के इस अहम तरीन व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। सबसे पहले हम आते हैं जी कि कौन कौन से जजेस साहिबान हैं और कहाँ कहाँ से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए हैं। कल आपने देखा कि जो 5 जजेस का एक ख़त था जिस पे हमने कल बात की थी, ये गैर मामूली ख़त था जिसमें उन्होंने कहा कि जी दूसरी जो बार्स हैं, और दूसरी जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस ट्रांसफ़र ना किए जाएँ। लेकिन फाइनली आज वो उनके ख़त के एक ही दिन के बाद ये प्रॉपरली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, ये जो नोटिफिकेशन नंबर है 10/2/24 A2 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर क्लाज 1 ऑफ द आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द प्रेजिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ प्लीज टू ट्रांसफ़र। पहले जो जज साहब हैं मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जज लाहौर हाई कोर्ट, फ्राम लाहौर हाई कोर्ट टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है जी। दूसरे मिस्टर जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, हाई कोर्ट ऑफ सिंध, फ्राम हाई कोर्ट ऑफ सिंध टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एंड मिस्टर जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जज हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान, फ्राम हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये हो गए जी 3 जजेस, वहाँ से इनको लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्हें एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। तो ये तो एक रूटीन की कार्रवाई है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, उसके मुताबिक ये सारा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी पोशीदा है। वो मैसेज क्या है? आपको पता है कि कल जब ये जजेस ने ख़त लिखा तो हमारे जो पीटीआई के दोस्त अहबाब थे वो बहुत ज़्यादा मुतारिक हो गए थे, और वो एक और आइनी बहरान की बातें करने लगे थे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हालात ऐसे हो जाएंगे कि हुकूमत पीछे हटेगी क्योंकि जजेस की तरफ से ख़त आ गया। लेकिन आज ये उसके फौरी बाद जब ये डिसीजन ले लिया गया तो इससे बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया कि अब जो स्टेट ने कुछ डिसीजंस कर चुके हैं, और स्टेट चंद चीज़ों के ऊपर बड़ी क्लियर हो चुकी है कि हमें किसी भी सबूताज एक्टिविटी से अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटना। यानी अगर किसी जगह एक चीज़ जो स्टेट को फ़ायदा दे रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ायदा दे रही है, और जो निज़ाम को मजबूत करने की तरफ जा रही है, उसके खिलाफ जो मर्जी आवाज़ें उठें, वो चाहे हाई कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठें या बाहर से उठें, लेकिन जो डिसीजन लिए जा चुके हैं और जो फैसले करने हैं वो फैसले करने हैं, और उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये आज जो जजेस की ट्रांसफ़र का मामला है, ये भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए और ओवरऑल सिस्टम के लिए, तमाम जो सिस्टम के अंदर कुव्वतें हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को डिरेल करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए एक पैगाम है कि जो डिसीजन ले लिए गए हैं, जो आइनी फैसले ले लिए गए हैं, वो होके रहेंगे, चाहे आपको पसंद हैं या नहीं है, चाहे आप इसके ऊपर रोएं या ना रोएं, दोनों सूरतों में ये फैसले होंगे। अब हम अपने दूसरे और अहम जो मामला उसकी तरफ आते हैं, और वो मामला ये है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। उन्होंने अभी जो रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि वो यूके में हैं, बरतानिया पहुंच चुके हुए हैं। ये लोग तो खैर कह रहे हैं अपने अपने तौर पे कि वो बरतानिया हैं या नहीं है, लेकिन और उन्होंने अपनी जो वीडियो है उसमें उन्होंने कासिम सूरी साहब का नाम लिया, और उन्होंने कहा जी कि कासिम सूरी साहब ने मुझे यहाँ से निकालने में बड़ी मदद की। मैं आपको एक बात बड़ी रिलेट करना चाहूँगा। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ की, और मैं अगेन एक स्टोरी इस पे आज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सामने रखना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि पीटीआई ने एक और पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकलवाया था, डरा धमका के निकलवाया था। अरशद शरीफ के ऊपर ठीक है केसेस थे पाकिस्तान में, लेकिन वो जिंदा और सलामत थे, वो अपनी फैमिली के पास थे, अपने बच्चों से मिलते थे, और उन्होंने
پھر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، جس میں عمران خان صاحب خود تھے، مراد سعید تھے، انہوں نے ارشد شریف کی ارشد شریف کا جو پروڈیوسر تھے اور جو ان کی ٹیم تھی، ان کو استعمال کرتے ہوئے مراد سعید ارشد شریف کو اپنے گھر سے اپنی گاڑی میں، ارشد شریف کی والدہ اس بات کی گواہی دیں گی، ان کی خالائیں اس بات کی گواہی دیں گی، ان کی بیوی بچے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ارشد شریف کو مراد سعید خود اپنی گاڑی میں بٹھا کے کے پی کے لے گئے، کے پی کے سے جعلی تھریٹ الرٹ پہ انہیں ڈرا کے دمکا کے انہیں کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، انہیں وہاں سے نکالا، انہیں وہ کینیا لے گئے، اور پھر کینیا میں ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا اس پہ میں سٹوری بتا چکا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، اور میں آنے والے دنوں میں ایک ایکسکلوسیو سٹوری دوبارہ بھی کروں گا۔ اب عمران ریاض خان کی ہم بات کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان، بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ پاکستان میں لاپتہ رہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز تھے، جو سوشل میڈیا تھا، وہ کہتا رہا کہ ان کی ڈیڈ باڈی فلاں جگہ پڑی ہے، انہیں مار دیا گیا، طرح طرح کی خبریں سنسنی خیز پھیلائی گئی، لیکن الحمدللہ وہ پھر بازیاب ہوئے، وہ اپنے بچوں کے پاس آئے، ان کے ویلاگس کا سلسلہ بھی جاری رہا، ساری چیزیں چلتی رہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ عمران ریاض خان کو پی ٹی آئی کے دو گروپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، اور اس میں عمران ریاض کی اپنی بھی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے خطرہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران ریاض خان کی پرانی ویڈیوز پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں۔ اب عمران ریاض خان کو پی ٹی آئی نے ہی پھر سے، اور اس کا جو باقی چیزوں میں نہیں پڑھوں گا، وہ نام لے کے بتا رہے ہیں کہ مجھے قاسم سوری پاکستان سے باہر لے گئے ہیں، قاسم سوری کے بندے انہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جو سمگلرز ہیں قاسم سوری کے، جو انسانی ہیومن ٹریفکنگ کے اندر انوالو ہیں، وہ عمران ریاض خان کو پرخار راستوں سے، پہاڑوں سے جو تصویریں نظر آ رہی ہیں، جہاں وہ جو عمران ریاض خود بتا رہے ہیں کہ جنگلوں سے، جہاں ان پہ جنگلی جانوروں نے بھی حملہ کیا، وہ ان کو نکال کے لے گئے۔ اب پہلی بات یہ کہ خدا نخواستہ اگر عمران ریاض کو اس پورے راستے میں کچھ ہو جاتا، اگر ان کی جان چلی جاتی، تو الزام کس پہ لگنا تھا؟ بالکل اسی طرح جیسے ارشد شریف کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، اسی طرح عمران ریاض کے کیس میں بھی کوئی بھی سننے کو تیار نہ ہوتا اور فوری طور پہ وہ فتویٰ جاری کر دیتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں مارا۔ پی ٹی آئی کو کیا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو ارشد شریف کی لاش چاہیے تھی تاکہ وہ ملک میں خانہ جنگی پھیلا سکیں، اس لاش کا استعمال کرنا تھا۔ جب وہ لاش پاکستان پہنچنی تھی تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ملک کے اندر اتنا بڑا طوفان آئے گا کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، لیکن اس وقت اللہ نے کیا کہ چیزیں بچی، بہتر ہو گئی۔ اب اگر عمران ریاض خان کو اللہ نہ کرے کہ اس رستے میں جو ڈنکی لگا کے جانے کا راستہ ہے، جس میں زلفی بخاری بھی ماہر ہیں اور قاسم سوری نے بھی یہ کلب جوائن کر لیا ہے، تو الزام تو آنا تھا اسٹیبلشمنٹ پہ۔ لیکن یہ تو اللہ بھلا کرے عمران ریاض خان کا کہ وہ جب وہاں پہنچے تو عمران ریاض نے بتا دیا کہ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، اس کے اندر قاسم سوری ملوث ہیں۔ تو ایک تو خیر اس کا یہ پہلو ہے، لیکن دوسرا اور خطرناک پہلو جو مجھے فکر ہے جس بات کی، وہ میں اگین کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تو آپ اور ہم سب نے دیکھا کہ عمران ریاض، اللہ کا شکر ہے کہ زندہ تھے، صحیح سلامت تھے، ویلاگس کرتے رہے، ان کا پولیٹیکل اوپینین اپنی جگہ، وہ پی ٹی آئی کے ایک طرح کے جو آفیشیل ترجمان ہیں اس سے بڑھ کے وہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرا ان سے درجنوں اختلاف ہوگا، لیکن ان کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، اور میں ان کے حوالے سے کبھی یہ نہیں جسٹیفائی کر سکتا کہ ان کو لاپتہ کیا گیا تو وہ ٹھیک کیا گیا، یا ان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی مشکل آئی تو وہ اچھی ہے، یہ کبھی میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اظہار رائے ان کا حق ہے، انہیں بات کرنی چاہیے، لیکن اب جو مجھے فکر ہے کہ کہیں پی ٹی آئی نیٹ ورک عمران ریاض کے ساتھ بھی وہ کام نہ کرے جو انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ کیا، کہیں یہ قاسم سوری اس معاملے میں کہیں وہ کردار ادا نہ کریں جو ارشد شریف کے معاملے میں مراد سعید نے اور جو باقی فیسیلیٹیٹر تھے انہوں نے کیا۔ تو میں عمران ریاض خان سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنا خیال رکھیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اعتماد مت کریں، کیونکہ ان کے اپنے عزائم ہیں، ان کے اپنے موٹیوز ہیں، انہوں نے انٹرنیشنلی اپنے کچھ ایجنڈا کی تکمیل کرنی ہے، اور کہیں خدا نخواستہ آپ اس کنسپائریسی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں۔ آپ کا اس پولیٹیکل اوپینین سے ضرور اختلاف ہے، آپ کے بہت ساری خبریں جو کہ فیک ہوتی ہیں ان سے بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کی خدا نخواستہ جان کو خطرہ اور اس کے اوپر کوئی اپنی کوئی پولیٹیکل گیم کی جائے۔ تو یہ قاسم سوری صاحب جو ہیں، یہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کوئٹہ سے جس حلقے سے یہ الیکشن جیتے ہیں، وہاں 54,000 جعلی ووٹ اس وقت ڈلوائے گئے، اور اس وقت قاسم سوری جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے چاہتے تھے، اور 2018 میں جب پورے پاکستان میں آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان کو جتوایا گیا تھا، تو قاسم سوری بھی اسی
گنگا میں ہاتھ دھو کے جیتنے والوں میں شامل تھے. اور اب یہ نام نہاد کی انقلابی پن کا جو ڈرامہ ہے وہ ویسے ہی ہے. ہمیں پتہ ہے 2018 میں جب ہم ان کے آبائی پولنگ اسٹیشن پہ بھی جا کے لوگوں سے بات کرتے تھے تو لوگ انہیں نہیں جانتے تھے. کس طرح ان کو جتوایا گیا یہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن حاجی لشکری رئیسانی اور محمود اچکزئی اور اختر مینگل ان کے خلاف اس وقت بھی عدالت گئے تھے اور 54,000 جعلی ووٹ ان کے ثابت ہو گئے تھے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب بیٹھے تھے اور باقی بھی اس وقت ان کے اوپر دست شفقت تھا تو انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. لیکن یہ اس کریڈیبلٹی کے آدمی نہیں ہیں. اللہ نہ کرے عمران ریاض خان آپ کے ساتھ یہ کوئی گیم کھیلیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اور آخری چیز جو آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے, پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, نئی لیڈرشپ, جنید اکبر صاحب آتے ساتھ بڑی اگریسو ٹیون میں بات کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کی کال دے رہے ہیں. اور پروٹیسٹ کی کال پی ٹی آئی ہمیشہ اس وقت دیتی ہے جب پاکستان کے لیے کچھ پازیٹیو ہونے لگتا ہے, پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آ رہا ہو, کسی ملک کا صدر آ رہا ہو, یا اب جو کرکٹ سیریز ایک ایکسپیکٹڈ ہے ہونے جا رہی ہے. میں آج کل کرکٹ نیوز کو بہت زیادہ فالو نہیں کرتا, لیکن بہرحال تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر سے ایک کال دے دی ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کال پبلک کی طرف سے بھی زیادہ اس کو سپورٹ نہیں ملے گی, اور پی ٹی آئی کی بھی جو گرجنے کی جو عادت ہے وہ گرجیں گے ضرور, وہ برسیں گے نہیں. تو یہ آج کی چند اہم چیزیں تھیں. کل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو ایس کے ساتھ پاکستان کی کیا انگیجمنٹ ہے, اور کیا جو پی ٹی آئی کے دوست ایکسپیکٹ کر رہے ہیں معاملات ویسے ہیں یا حقائق کچھ اس کے برعکس ہیں, وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. آج کی یہ اہم ترین میری ویڈیو تھی جو میں نے اپنے تمام دوستوں تک پہنچائی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.